ناظرین، شام میں پایا جانے والا دروزی مذہب کیا ہے؟ اس کے عقائد و نظریات کیا ہیں؟ دروز مذہب کے لوگ حضرت شعیب علیہ السلام کی قبر کا طواف کیوں کرتے ہیں؟ دروز مذہب میں انبیاء کرام علیہ السلام کو معاذ اللہ شیطان کیوں کہا جاتا ہے؟ اس مذہب کے لوگ آج کل کہاں کہاں پائے جاتے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دروز مذہب کے بارے میں انتہائی حیران کن حقائق بتائیں گے۔ ناظرین، دروز شام، اسرائیل اور اردن میں آباد ایک مذہب ہے جو 11ویں صدی عیسوی میں فاطمی خلافت کے دور میں وجود میں آیا۔ دروز مذہب کی بنیاد 11ویں صدی عیسوی میں رکھی گئی اور اس کے بانیوں میں حمزہ بن علی اور محمد بن اسماعیل الدرازی شامل ہیں۔ دروز مذہب کے ماننے والے افراد کی مجموعی آبادی کا تخمینہ تقریباً 10 لاکھ سے 25 لاکھ کے درمیان ہے۔ اس مذہب کے ماننے والے بنیادی طور پر مشرق وسطی کے ممالک میں آباد ہیں۔ شام میں دروز فرقے کے لوگ سب سے زیادہ تعداد میں موجود ہیں، جو تقریباً 10 لاکھ افراد پر مشتمل ہیں۔ لبنان میں 2.5 لاکھ کے قریب دروز آباد ہیں۔ اسرائیل میں دروز کی تعداد 1.5 لاکھ کے قریب بتائی جاتی ہے۔ اردن میں دروز کی تعداد کم ہے اور وہ ملک کے شمالی علاقوں میں آباد ہیں۔ اس کے علاوہ دروز کمیونٹیز دنیا کے دیگر حصوں میں بھی موجود ہیں، لیکن ان کی تعداد نسبتاً بہت کم ہے۔ فاطمی خلافت ایک اسماعیلی شیعہ ریاست تھی جس کی بنیاد عبداللہ المہدی نے شمالی افریقہ میں سن 297 ہجری میں رکھی۔ الحاکم بامر اللہ فاطمی سلطنت کے چھٹے خلیفہ تھے، جنہوں نے سن 986 عیسوی سے 1021 عیسوی تک حکومت کی۔ ان کا تعلق اسماعیلی شیعہ مکتبہ فکر سے تھا اور انہوں نے باطنی فرقے کو خاص طور پر فروغ دیا۔ فاطمی سلطنت کے خلیفہ الحاکم بامر اللہ اپنے غیر معمولی اور متنازع اصلاحات کے لیے مشہور تھے، جن میں مذہبی پابندیاں، خواتین کے لیے قوانین اور مخصوص مذہبی عقائد شامل تھے۔ ان کی شخصیت کو کچھ دائیوں نے الوہیت کے ساتھ منسلک کیا، جو بعد میں دروز فرقے کے قیام کی بنیاد بنی۔ محمد بن اسماعیل الدرازی کو دروز فرقے کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ یہ فرقہ فاطمی خلافت کے دور میں خاص طور پر خلافت کے چھٹے امام اور خلیفہ الحاکم بامر اللہ کے زمانے میں تشکیل پایا۔ محمد بن اسماعیل الدرازی ایک مبلغ تھا جو ابتدا میں الحاکم بامر اللہ کے الہی عقائد کو پھیلانے میں مصروف تھا۔ دروز فرقے کے بنیادی عقائد میں فاطمی خلیفہ الحاکم بامر اللہ کو معاذ اللہ خدا کا مظہر ماننا شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ روحانی علم اور تصوف پر زور دینا اور تناسخ ارواح یعنی روحوں کی منتقلی کا عقیدہ ان کے بنیادی نظریات میں پایا جاتا ہے۔ محمد بن اسماعیل نے الحاکم بامر اللہ کی خدائی حیثیت کو پیش کرنے کے لیے اپنی تبلیغ کا آغاز کیا۔ وہ اپنے پیروکاروں کو خلیفہ الحاکم بامر اللہ کی الہامی صفات کو قائل کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن جلد ہی فاطمی حکومت کے اندر اور باہر اس کے خیالات کو شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ دروز مذہب کا نام محمد بن اسماعیل الدروز سے منسوب ہے، حالانکہ بعض مورخین کے مطابق اس فرقے کے اصل فکری رہنما حمزہ بن علی تھے، جنہوں نے اس فرقے کو زیادہ مستحکم شکل دی۔ محمد بن اسماعیل الدروز کی موت کے بعد دروز فرقہ شام، لبنان اور اردن کے علاقوں میں پھیل گیا اور آج بھی یہ لوگ ان مخصوص خطوں میں موجود ہیں۔ دروز مذہب کی مقدس کتاب الرسائل الحکمت ہے، جو ان کی تعلیمات اور عقائد پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب 111 رسائل پر مشتمل ہے اور اس کے مصنف حمزہ بن علی بن احمد تھے۔ دروز مذہب کی تعلیمات اور ان کی مقدس کتابیں صرف مخصوص افراد، جنہیں عقال کہا جاتا ہے، ان کے لیے مختص ہیں۔ عام پیروکاروں کو ان کتابوں تک رسائی نہیں ہوتی اور مذہبی تعلیمات کو خفیہ رکھا جاتا ہے۔ دروز مذہب کی خفیہ کتابوں اور تعلیمات کی حفاظت ان کی مذہبی روایت کا حصہ ہے، جس کا مقصد ان کی تعلیمات کی تقدیس اور حفاظت کو یقینی بنانا ہے۔ دروزی مذہب کا پرچم 5 رنگوں پر مشتمل ہے اور ہر رنگ ایک مخصوص روحانی یا فلسفیانہ تصور کی نمائندگی کرتا ہے۔ سبز رنگ عقل کی علامت ہے، جو علم و حکمت کی نمائندگی کرتا ہے۔ سرخ رنگ نفس کی علامت ہے، جو روحانی قوت اور ارادے کی نمائندگی کرتا ہے۔ جھنڈے میں موجود زرد رنگ کلمہ کی علامت ہے، جو سچائی اور اظہار کی نمائندگی کرتا ہے۔ نیلا رنگ موت کی علامت ہے، جو روحانی سفر اور تجربات کی نمائندگی کرتا ہے۔ دروزی پرچم میں سفید رنگ موت کے بعد کی علامت ہے، جو پاکیزگی اور روحانی تکمیل کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ رنگ دروزی عقائد میں اہم روحانی اور فلسفیانہ تصورات کی عکاسی کرتے ہیں اور ان کی مذہبی شناخت کا بھی حصہ ہیں۔ دروز مذہب کے لوگ 5 انبیاء کرام علیہ السلام کو مانتے ہیں، جن میں حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام اور یافز اور یافور شامل ہیں، اور ان کے پرچم میں موجود یہ 5 رنگ ان 5 انبیاء کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ 2 خلوہ دروز برادری کی مخصوص عبادت گاہیں ہیں، جہاں مذہبی اجتماعات اور تعلیمات کا انعقاد ہوتا ہے۔ یہ عبادت گاہیں بنیادی طور پر ان علاقوں میں واقع ہیں جہاں دروزی برادری کے قابل ذکر آبادی موجود ہے۔
لبنان میں یہ عبادت گاہیں زیادہ تر جبل لبنان کے علاقے میں پائی جاتی ہیں۔ شام میں السویدہ اور جبل دروز جیسے علاقوں میں دروزی برادری کی مذہبی عبادت گاہیں موجود ہیں۔ اسرائیل کے شمالی علاقوں جیسے گلیل اور کرمل کے پہاڑ بھی دروزیوں کی مذہبی عبادت گاہوں دو خلوہ کے لیے معروف ہیں۔ دروزی مذہب میں برادری کو دو گروہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جن میں عقال اور جہال شامل ہیں۔ عقال وہ مذہبی طبقہ ہے جو دروزی تعلیمات، مقدس کتاب الرسائل الحکمت اور خفیہ عقائد سے واقف ہوتا ہے۔ عقال افراد عبادات، روحانی تعلیمات اور مذہبی اجتماعات میں فعال حصہ لیتے ہیں۔ انہیں سخت ضوابط کے تحت زندگی گزارنی ہوتی ہے، جیسے سادگی اپنانا، سفید لباس پہننا اور دینی فرائض کی پابندی کرنا۔ جہال عام افراد پر مشتمل ہوتے ہیں جو دروزی مذہب کے بنیادی عقائد پر یقین رکھتے ہیں لیکن خفیہ تعلیمات سے آگاہ نہیں ہوتے۔ انہیں مذہبی اجتماعات یا دو خلوہ میں شامل ہونے کی اجازت نہیں ہوتی۔ جہال عموماً دنیاوی معاملات میں مصروف رہتے ہیں اور مذہبی زندگی میں محدود کردار ادا کرتے ہیں۔ دروز مذہب میں تناسخ ارواح کا عقیدہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے، جس کے مطابق روح موت کے بعد ختم نہیں ہوتی بلکہ ایک نئے انسانی جسم میں منتقل ہو جاتی ہے۔ ان کے نزدیک دنیا میں ارواح کی تعداد محدود ہے اور روح کے نئے جنم کا دار و مدار پچھلے اعمال پر ہوتا ہے۔ اچھے اعمال کرنے والے بہتر زندگی پاتے ہیں جبکہ برے اعمال والے مشکلات جھیلتے ہیں۔ روحانی ارتقاء کے بعد تناسخ کا عمل ختم ہو جاتا ہے اور نجات اسی دنیا میں حاصل ہوتی ہے۔ دروز مذہب کے عقائد میں انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں مخصوص نظریات پائے جاتی ہیں۔ ان کے نزدیک انبیاء کرام کی تعلیمات ظاہری شریعت تک محدود تھیں، جبکہ دروزی تعلیمات باطنی اور خفیہ معانی پر مشتمل ہیں۔ یہ فرق دروزیوں کو دیگر مذاہب سے ممتاز کرتا ہے۔ دروز مذہب کی بنیادیں فلسفیانہ تعلیمات پر مبنی ہیں اور وہ ارسطو اور دیگر فلسفیوں کے نظریات سے متاثر ہیں۔ ان کے عقائد میں فرشتوں اور انبیاء کی رسالت کا انکار شامل ہے اور وہ اوامر و نواہی پر مشتمل نصوص کو ظاہری معنوں کی بجائے باطنی معانی میں لیتے ہیں۔ یہ نظریات دروزیوں کو اسلامی تعلیمات سے جدا کرتے ہیں اور اسی وجہ سے مسلم علماء انہیں اسلام سے خارج سمجھتے ہیں۔ دروز مذہب میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بلند مقام حاصل ہے، لیکن اس کا تصور اسلامی تعلیمات سے مختلف ہے۔ دروزی عقیدے کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ الوہی صفات کا حامل سمجھا جاتا ہے اور انہیں معاذ اللہ حق کا مظہر اور اللہ کی تجلی مانتے ہیں۔ ان کے نزدیک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیاوی اور روحانی حقیقتوں کا مرکز ہیں اور علم و حکمت کے سرچشمہ سمجھے جاتے ہیں۔ تاہم یہ عقیدہ دروزیوں کے خفیہ فلسفے اور ان کے مخصوص توحید کے نظریے سے جڑا ہے جو اسلامی عقائد سے انحراف پر مبنی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کا نظریہ اسلامی تعلیمات سے مختلف ہونے کی وجہ سے مسلم علماء دروزیوں کو اسلام سے الگ سمجھتے ہیں۔ دروز مذہب کی عبادات خفیہ اور محدود ہیں جو عام پیروکاروں کی رسائی سے باہر ہیں۔ ان کی عبادات زیادہ تر مذہبی طبقے عقال کے لیے مخصوص ہوتی ہیں، جبکہ عام افراد جہال کو ان رسومات میں شریک ہونے کی اجازت نہیں ہوتی۔ دروزی عبادات خفیہ طور پر انجام دی جاتی ہیں اور ان کے مخصوص مقامات جیسے دو خلوہ میں محدود افراد کو شرکت کی اجازت ہوتی ہے۔ دروزیوں کے ہاں باقاعدہ اسلامی نماز کا تصور نہیں ہے، بلکہ ان کی عبادات میں دعائیں، مراقبہ اور روحانی تعلیمات شامل ہیں۔ عبادات کے دوران ان کی مقدس کتاب الرسائل الحکمت کا مطالعہ اور تلاوت کی جاتی ہے، جس میں دروزی عقائد اور فلسفیانہ تعلیمات موجود ہیں۔ عبادات میں ظاہری اعمال سے زیادہ باطنی ایمان اور روحانیت پر زور دیا جاتا ہے۔ روزہ، زکوٰۃ اور حج جیسے اسلامی ارکان کو دروزی مذہب میں نہیں مانا جاتا۔ ان کے نزدیک روحانی پاکیزگی اور اخلاقی اعمال زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ دروز مذہب کی عبادات کا بنیادی مقصد روحانی ارتقاء اور باطنی علم کا حصول ہے، جو انہیں دیگر مذاہب سے منفرد بناتا ہے۔ دروز فرقے کے افراد عمومی طور پر حج کو اسلامی فرض نہیں مانتے۔ اگر کوئی دروزی حج کرتا ہے تو زیادہ تر سماجی، ثقافتی یا روحانی تجربے کی نیت سے کرتا ہے، نہ کہ دینی فرض کے طور پر۔ ان کے عقائد باطنی اور خفیہ عبادات پر مشتمل ہوتے ہیں۔ دروز مذہب تاجدار کائنات امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کے نبی کے طور پر تسلیم کرتا ہے، لیکن دروز کا حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق نظریہ عام مسلمانوں سے مختلف اور متنازع ہے۔ دروزی عقیدے کے مطابق تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری شریعت پیش کی تھی جو عام لوگوں کے لیے تھی۔ ان کے نزدیک باطنی اور خفیہ علم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے منتقل ہوا، جو اصل حقیقت کے مظہر سمجھے جاتے ہیں۔ دروزیوں کے عقائد میں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد رکھا جاتا ہے، اور ان کے روحانی فلسفے میں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی مرکزیت کمزور دکھائی دیتی ہے۔ یہ عقائد اسلامی تعلیمات سے انحراف پر مبنی ہیں۔
اس لیے مسلم علماء دروزیوں کو اسلام سے باہر سمجھتے ہیں۔ دروزی مذہب میں جنازے اور موت سے متعلق رسومات اسلامی طریقے سے مختلف ہیں اور ان کے خفیہ عقائد اور فلسفے کی عکاسی کرتے ہیں۔ ان رسومات میں روحانیت اور سادگی کو اہمیت دی جاتی ہے۔ دروز جنازے میں ظاہری نمائش یا بڑے اجتماعات سے گریز کیا جاتا ہے۔ یہ عمل عموماً سادہ اور مختصر ہوتا ہے۔ جنازے میں خصوصی دعائیں پڑھی جاتی ہیں جن کا تعلق دروزی عقائد اور ان کی مقدس کتاب الرسائل الحکمت سے ہوتا ہے۔ یہ دعائیں صرف مذہبی طبقہ عقال ادا کرتا ہے۔ دروزی تدفین جلدی کی جاتی ہے جیسا کہ اسلامی روایت میں ہے، لیکن طریقہ کار خالصتاً ان کے مذہبی اصولوں پر مبنی ہوتا ہے۔ موت کو ایک عبوری مرحلہ سمجھا جاتا ہے کیونکہ دروزی عقیدہ تناسخ ارواح یعنی روح کا دوبارہ جنم ہونے پر مبنی ہے۔ ان کے نزدیک روح موت کے بعد فوری طور پر نئے جسم میں منتقل ہو جاتی ہے۔ زیادہ دیر تک ماتم یا رونے دھونے کو ناپسند کیا جاتا ہے کیونکہ یہ تناسخ کے عقیدے کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ دروز مذہب کے جنازے میں عام طور پر روحانی تعلیمات اور باطنی فلسفے کو اہمیت دی جاتی ہے اور رسومات صرف برادری کے افراد کے لیے مخصوص ہوتی ہیں۔ یہ خفیہ نوعیت کے ہوتے ہیں اور غیر دروزیوں کو شرکت کی اجازت نہیں دی جاتی۔ خلوات البیازیہ دروزیوں کا سب سے مقدس مقام ہے جو لبنان کے جنوبی علاقے حاسبیہ میں واقع ہے۔ خلوات البیازیہ دروزی تعلیمات کا مرکز ہے اور یہاں ان کی مقدس کتاب الرسائل الحکمت کی تدوین ہوئی تھی۔ یہ مقام دروزی مذہبی رہنماؤں کے روحانی اعتکاف اور تعلیم کے لیے مخصوص ہے۔ مقام نبی شعیب علیہ السلام اسرائیل میں کرمل کے پہاڑوں میں واقع ہے اور حضرت شعیب علیہ السلام کے مزار کے طور پر جانا جاتا ہے، جنہیں دروزی مذہب میں اہم شخصیت سمجھا جاتا ہے۔ یہ دروزی برادری کا اہم زیارتی مقام ہے جہاں ہر سال مذہبی تقریبات اور اجتماعات منعقد کیے جاتے ہیں۔ بعض دروزی حضرت شعیب علیہ السلام کے مزار کے گرد طواف بھی کرتے ہیں۔ یہاں دروزی عقیدے کی تعلیمات کو فروغ دیا جاتا ہے اور دعائیں کی جاتی ہیں۔ شام میں دمشق کے قریب حضرت حابیل علیہ السلام سے منسوب ایک مقام ہے جو دروزیوں کے مطابق ایک مقدس جگہ ہے جہاں روحانی ترقی اور تناسخ ارواح کے فلسفے پر زور دیا جاتا ہے۔ یہاں دروزی زائرین عبادت کے لیے آتے ہیں۔ جبل دروز شام میں دروزی برادری کا سب سے بڑا مرکز ہے اور اس کا تاریخی اور روحانی مقام اہم ہے۔ یہ علاقہ نہ صرف ان کی رہائش کا مرکز ہے بلکہ دروزی ثقافت اور مذہبی تعلیمات کا مرکز بھی ہے۔ یہاں دروزیوں کے 2 خلوات موجود ہیں جہاں مذہبی رسومات ادا کی جاتی ہیں۔ 2 خلوہ دروزیوں کی مخصوص عبادت گاہ ہے جو لبنان، شام اور اسرائیل میں پائی جاتی ہیں۔ یہ عبادت گاہیں خفیہ رسومات، دعاؤں اور دروزی مقدس تعلیمات کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ ان میں عقال یعنی مذہبی طبقے کی شرکت ہوتی ہے جبکہ جہال یعنی عام افراد کو رسومات میں شامل ہونے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ دروز مذہب میں شیطان کو روایتی اسلامی تصور کے مطابق ایک گناہگار مخلوق یا خدا کے دشمن کے طور پر نہیں دیکھا جاتا۔ دروزی تعلیمات کے مطابق شیطان ایک حقیقی مخلوق کی بجائے انسانی نفس، خواہشات یا عقل کی علامت ہے۔ ان کے نزدیک یہ منفی یا خود غرضی پر مبنی سوچ اور انسان کے اندر موجود کمزوریوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ شیطان کو کسی بیرونی قوت کی بجائے اندرونی برائیوں سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ دروزیوں کے عقیدے میں انسانی عقل اور اعمال کو اس قدر مرکزی حیثیت دی جاتی ہے کہ شیطان کو ایک روحانی یا فلسفیانہ تصور میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ دروزی مذہب میں قرآن مجید کو ظاہری شریعت کی کتاب کے طور پر قبول کیا جاتا ہے، لیکن ان کا عقیدہ اس کے باطنی اور خفیہ معانی پر مبنی ہے۔ وہ قرآن مجید کی ظاہری تلاوت اور اسلامی شریعت کی پیروی کو غیر ضروری سمجھتے ہیں اور اس کی بجائے اپنی مقدس کتاب الرسائل الحکمت کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ دروزیوں کے مطابق قرآن کے ظاہری معانی عام لوگوں کے لیے ہیں جبکہ حقیقی علم اس کے باطنی معانی میں پوشیدہ ہے۔ وہ ان باطنی معانی کو صرف اپنے مذہبی طبقہ عقال کے ذریعے سمجھنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ دروز مذہب میں قرآن مجید کے ظاہری احکام جیسے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کو رد کیا جاتا ہے اور ان کی جگہ فلسفیانہ اور روحانی تعلیمات کو اپنایا جاتا ہے۔ دروزی تعلیمات میں الرسائل الحکمت کو قرآن سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ کتاب باطنی حقائق اور الہی رازوں پر مشتمل ہے جو معاذ اللہ قرآن کی تکمیل کرتی ہے۔ بعض مسلم علماء کے مطابق دروزی عقائد میں قرآن کی آیات کے معانی کو تبدیل یا تحریف کر کے ان کے عقائد کے مطابق پیش کیا جاتا ہے۔ یہ اسلامی عقائد کے خلاف ہے اور تحریف کے مترادف سمجھا جاتا ہے۔ دروزی مذہب میں شادی صرف دروزی برادری کے اندر ہی ہو سکتی ہے اور غیر دروزی سے شادی ممنوع ہے۔ شادی کے رسومات میں سادگی کو اہمیت دی جاتی ہے اور مذہبی رہنما عقال نکاح کے دوران مخصوص دعائیں پڑھتے ہیں۔ دلہا اور دلہن کی رضامندی ضروری ہے جبکہ خاندان کی مشاورت کو بھی اہمیت دی جاتی ہے۔ طلاق کو ناپسند کیا جاتا ہے لیکن بعض شرائط پر اجازت دی جاتی ہے۔ دروزی جانور کو اسلامی طریقے پر ذبح نہیں کرتے اور نہ ہی اللہ کا نام لیتے ہیں۔
جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کی بجائے دروزی مذہب کے لوگ بسم شعیب کہہ کر ذبح کرتے ہیں۔ چونکہ دروزی ذبیحہ اسلامی اصولوں کے مطابق نہیں ہوتا، اس لیے مسلمان ان کا ذبیحہ کھانے کو ناجائز سمجھتے ہیں۔ دروز فرقے کی تاریخ میں کئی اہم شخصیات شامل ہیں جنہوں نے اس مذہب کی بنیاد رکھی، اس کے عقائد کو فروغ دیا اور برادری کے استحکام میں نمایاں کردار ادا کیا۔ ان میں سب سے نمایاں شخصیت حمزہ بن علی بن احمد ہیں، جنہیں دروزی مذہب کا بانی اور نظریاتی معمار سمجھا جاتا ہے۔ وہ فاطمی خلافت کے دور میں ابھرے اور فاطمی خلیفہ الحاکم بامر اللہ کی حمایت سے دروزی عقائد کی تبلیغ کی۔ حمزہ بن علی نے الرسالہ الحکمت نامی کتاب تحریر کی، جو دروزی مذہب کی بنیادی کتاب ہے اور ان کے فلسفے کی عکاسی کرتی ہے۔ فاطمی خلیفہ الحاکم بامر اللہ کو دروزی مذہب میں معاذ اللہ ایک الہی شخصیت کے طور پر مانا جاتا ہے۔ دروزیوں کے مطابق نعوذ باللہ الحاکم بامر اللہ خدا کا مظہر تھے اور ان کے نظریات نے اس مذہب کی بنیاد رکھنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کے دور میں دروزی عقائد کی ترویج ہوئی، تاہم ان کی غیر متوقع گمشدگی کے بعد یہ فرقہ فاطمی خلافت سے الگ ہو گیا۔ حمزہ بن علی کے ایک قریبی ساتھی بہاؤالدین السموقی نے دروزی عقائد کو مستحکم کرنے اور ان کی خفیہ تعلیمات کو محفوظ رکھنے میں اہم کردار ادا کیا۔ وہ دروزی مذہب کے اولین دائیوں میں شامل تھے اور انہوں نے اس مذہب کی تعلیمات کو منظم کیا۔ ان کے بعد نصر الدین التنوخی نے دروزی برادری کی قیادت کی اور ان کے خفیہ عقائد اور روایات کو آگے بڑھایا۔ جدید دور میں شکیب ارسلان ایک نمایاں دروزی شخصیت ہیں جو ایک سیاستدان، ادیب اور مفکر تھے۔ وہ عثمانی خلافت کے حامی اور عرب قوم پرستی کے علمبردار کے طور پر جانی جاتی ہیں۔ ان کے خیالات نے دروزیوں کو جدید سیاسی حالات کے ساتھ ہم آہنگ ہونے میں مدد دی۔ لبنان کی موجودہ سیاست میں ولید جنبلاط ایک مشہور دروزی رہنما ہیں۔ وہ لبنان کی سوشلسٹ پارٹی کے سربراہ ہیں اور دروزی برادری کے اہم سیاسی رہنما سمجھے جاتی ہیں۔ یہ تمام شخصیات دروزی فرقے کی تاریخ میں مذہبی، فلسفیانہ اور سیاسی اہمیت رکھتی ہیں۔ دروزی مذہب کے پیروکار لبنان اور اسرائیل کی سیاست میں اہم اثر رکھتے ہیں۔ لبنان میں دروزی برادری خاص طور پر جبل بنان میں اثر و رسوخ رکھتی ہے۔ اسرائیل میں دروزی برادری فوج اور سیاست میں سرگرم ہے۔ وہ اسرائیلی فوج میں خدمات انجام دیتے ہیں اور پارلیمنٹ میں اپنی نمائندگی کرتے ہیں۔ دروزیوں نے اسرائیل کے ساتھ وفاداری برقرار رکھی ہے، جس سے انہیں حکومتی حمایت حاصل ہوتی ہے۔